हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान ज़ुनूरैन है और आप देख रहे हैं उस्मान ज़ुनूरैन यूट्यूब चैनल। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को 4 अप्रैल 1979 को फांसी दी गई थी सेंट्रल जेल रावलपिंडी के अंदर। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो आखिरी दिन थे जब उनको रावलपिंडी के सेंट्रल जेल के अंदर रखा गया था, तो उसकी मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ स्टोरी सुनाई जाती हैं। मसलन एक किताब है जो कि कर्नल रफ़ीउद्दीन की है, जिसमें उसने लिखा है कि भी भुट्टो साहब जो थे वो जब उनको फांसी दी गई उससे पहले ही उनकी वफात हो चुकी थी, उनकी यानी डेड बॉडी को फांसी दी गई थी। लेकिन एक सुपरिटेंडेंट पुलिस थे उस टाइम, उनका नाम था जी मजीद कुरैशी। तो मजीद कुरैशी साहब ने कहा कि भी नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मेरे साथ दोस्ती थी और आखिरी दिन मैंने खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को उठाया था और उसके बाद यह है कि भी उनको खुद हम लेकर गए थे, बल्कि बिल्कुल वो थे यानी तो बिल्कुल चुस्त और तवाना थे उस टाइम जब उनको फांसी घाट की तरफ ले जाया गया था। तो अब हम देखते हैं कि भी आखिरी जो दिन थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के, वो कैसे गुजारते थे और जेल के उनके दिन कैसे थे। भुट्टो साहब को एक्चुअली एक कत्ल की वजह से, जो कि FSF एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाई थी, जिसके सरबराह उन्होंने बनाया था मसूद महमूद साहब को। उस फोर्स ने लाहौर के अंदर एक कत्ल किया था और वो कत्ल किया था नवाब मोहम्मद अहमद खान का। अब नवाब मोहम्मद अहमद खान साहब जो थे वो अहमद रजा कसूरी साहब के वालिद थे। अहमद रजा कसूरी साहब जो थे वो 1970 के इलेक्शन के अंदर कसूर वाली सीट से जीत कर आए थे और उसके बाद यह कि भी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के फिर काफी ज्यादा उनके साथ इख्तलाफात हो गए थे और जिसकी वजह से ये प्रिटेंड किया गया कि शायद अहमद रजा कसूरी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मारना चाहते थे, बल वो जो फोर्सेस थी यानी वो जो पुलिस वाले थे उनको मिसकंसेप्शन हुई और उसकी वजह से उन्होंने उनके वालिद को कत्ल कर दिया। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये मैं बता दूं कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नारा था ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये नारा एक्चुअली उनको उसी अहमद रजा कसूरी ने दिया था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कसूर के अंदर आए थे। तो वो जो नवाब मोहम्मद अहमद खान साहब हैं, वो जब कत्ल हो गए तो उसके बाद यह है कि ये मामला जो था बिल्कुल दब गया था, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन जब 5 जुलाई 1977 को उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, तो फिर यही जो कत्ल था इसको दोबारा वो किया गया, अर्थ किया गया, दोबारा सरफेस के ऊपर आया और दोबारा इस मुकदमे को चलाया गया था लाहौर के अंदर। लाहौर के उस टाइम चीफ जस्टिस से मौलवी मुश्ताक, तो मौलवी मुश्ताक ने उनको सजाए मौत की सजा सुनाई और उसके बाद वो अपील चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उसकी जो फांसी की सजा थी उसको बरकरार रखा गया था। एक्चुअली जब वहां पर मुकदमा चल रहा था तो 4 मेन गवाह थे। एक गवाह जो थे वो तो DIG और उस DIG का नाम था जी गुलाम अब्बास, वो DIG साहब थे और उसके बाद उसके 3 बाकी सिपाही थे। उसमें से एक सिपाही जो था उसका नाम था जी गुलाम मुस्तफा। बाद में इस DIG को और गुलाम मुस्तफा को भी फांसी दी गई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के फौरन बाद। अब हुआ ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये कहा कि भाई मैं खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा, यानी मेरा वकील कोई नहीं होगा। तो वहां पर अदालत ने उनको इजाजत दी और उसके बाद ये हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि ये जो आए हुए हैं यानी जो मेरे खिलाफ गवाह देने के लिए आए हुए हैं, तो मैं जरा इनसे 2-4 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तो अदालत ने इजाजत दी और भुट्टो साहब ने फिर उस DIG को कहा कि भाई उनकी रैंक पूछी, उनका नाम पूछा और उसको कहा कि भाई मैंने कभी आपको फोन करके कोई बात कही हो या इन राइटिंग कोई बात कही हो या यह है कि भी मैंने कोई चिट आपको भिजवाई हो किसी और बंदे की तरफ से। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। तो फिर भुट्टो साहब ने कहा कि भाई आप बैठ जाएं, बाकी जो लोग हैं वो मेरे लेवल के नहीं है, सो मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। तो उनमें से एक बंदा खड़ा हुआ और उन्होंने कुरान शरीफ गले के अंदर डाला हुआ था और वो जोर जोर से कहने लगा, बल्कि रो कर कहने लगा कि आपने ही हमें कहा था कि भाई आप इसको मारें और कत्ल की आपने ऑर्डर किया था और मैं कुरान को गवाह बनाकर कह रहा हूं कि भाई आपकी वजह से हमने उसको कत्ल कर दिया था। सो ऑब्वियसली अदालत फिर क्या करती है, अदालत गवाहों के ऊपर चलती है। तो विटनेस जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ हुए तो उसके बाद यह कि उनकी फांसी की सजा को फिर बरकरार रखा गया। उसके बाद यह कि फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को वो फिर सेंट्रल जेल रावलपिंडी के अंदर रखा गया था। वहां पर उनको 6 कमरे दिए गए थे।
ایک کمرے کے اندر وہ رہتے تھے اور ایک کمرہ جو تھا وہ ان کے لیے کچن بنا دیا گیا، ایک کمرے کو پھر ان کے لیے باتھ روم بنا دیا گیا تھا، اور پھر ایک کچن کو اور کام کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ پر 6 کمرے رکھے گئے تھے جو کہ آمنے سامنے تھے، یعنی درمیان میں وہ کوریڈور تھا۔ تو بھٹو صاحب جو تھے وہ انیشلی تو مطلب ان نے کہا کہ بھی یہ جو یہاں پر بیڈ رکھا ہوا ہے ایکچولی یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں یہاں پر آرام سے سو سکوں، تو آپ اس کو ریپلیس کر دیں۔ تو وہاں پر جو سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے انہوں نے کہا کہ کورٹ آرڈر کرے گی تو ہم آپ کو ایسا کر دیں گے۔ تو خیر کورٹ نے کوئی آرڈر نہیں کیا۔ بعد میں پھر بھٹو صاحب جو تھے وہ نیچے زمین کے اوپر سوتے تھے، تو وہ مطلب نیچے خود ایک گدا بچھا کر اور پھر اس کے تکیا اور اس کے بعد یہ کمبل کے ساتھ، وہ پھر آخری دن تک ایسے ہی ان کی روٹین رہی اور پھر وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ اور وہ جو سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی بھٹو صاحب سارا دن یہ کرتے، پڑھتے لکھتے رہتے۔ ان کی ایک ٹرنک تھی جہاں پر وہ کتابیں رکھی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد یہ کہ پھر شام کو وہ کچھ لکھتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے ہمیں پتا ہے کہ بھی اف آئی ایم اسیسینیٹڈ ان کی ایک فیمس کتاب ہے جو کہ پڑھنے کے لائق ہے، اس کو پڑھنا چاہیے ہر اسٹوڈنٹ کو۔ تو وہ انہوں نے کتاب لکھی اور پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو خطوط لکھتے تھے اور اپنے بیٹوں کو خطوط لکھتے تھے، بیگم نصرت بھٹو کو لکھتے، اپنی جو دوسری وائف تھی ان کو خطوط لکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح کر کے وہ بھٹو صاحب اپنا دن گزارتے تھے۔ لیکن جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے جن کا نام وہ تھا قریشی صاحب تھا، تو قریشی صاحب جو تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پہلے سے مداح تھے، یعنی جب ایکچولی وہ سرگودا سے تعلق رکھتے تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب سرگودا کے اندر آئے تھے تو ان کی جو سارے جو انتظام تھا اس جلسے کا وہ اسی قریشی صاحب نے کیا تھا، یعنی وہ اسٹوڈنٹ یونین کے ایک سربراہ بھی تھے اور کافی ویبرنٹ وہ تھے اسٹوڈنٹ تھے۔ تو وہ جب سپرنٹینڈنٹ پولیس بنے تو پھر ظاہر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اسی کی نگرانی کے اندر آ گئے تھے۔ سو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کافی زیادہ اچھا ہمارے ساتھ رہتے تھے اور ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، بلکہ وہ کبھی کبھی تو مطلب اتنی زیادہ اچھے ہو جاتے کہ بھی ہم ان کے ساتھ چائے اکٹھے پی لیتے تھے اور گپ شپ کرتے تھے، ورنہ اس طرح کی اجازت نہیں ہوتی وہاں پر۔ لیکن ان کی جو سیکیورٹی کا مسئلہ تھا وہ سیکیورٹی ان کی دیکھتی تھی ڈائریکٹ فوج، یعنی آئی ایس آئی خود وہاں پر وہ کرتی تھی، سیکیورٹی دیکھتی تھی۔ وہاں پر ایک سیکیورٹی کے انچارج تھے، ان کا نام تھا جی کرنل صاحب تھے، کرنل رفیع الدین۔ سو کرنل رفیع الدین صاحب کی سربراہی کے اندر سیکیورٹی کے معاملات دیکھے جاتے تھے اور ان کے کمرے کو بھی ان کی بگنگ کی جاتی تھی، یعنی وہ کیمراز رکھے جاتے تھے اور اس کے بعد یہ کہ ان کی آڈیو ریکارڈ کی جاتی تھی۔ تو اس طرح کر کے وہ معاملات جو تھے وہ فوج ڈائریکٹ دیکھ رہی تھی۔ تو وہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے مجید قریشی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بھی ہمیں یہ اجازت نہیں تھی کہ بھی ہم ان کو کہیں کہ بھی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ سو وہ ڈائریکٹ خود ہی دیکھتے تھے اور ہم ان کے کام میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے تھے، اوبویسلی بہت مسائل ہو جاتے پھر۔ تو اس کے بعد یہ کہ پھر بھٹو صاحب جو تھے وہ پھر یہ جب ان کو ملنے کے لیے آتی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ، تو ان سے وہ کافی زیادہ باتیں کرتے تھے اور ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پر کوئی بگنگ کے آلات لگے ہوئے ہیں۔ تو ان سے جب وہ بات کرتے تو ان کے کان میں کہتے اور بے نظیر صاحبہ بھی اپنے والد کے کان کے اندر ہی وہ کوئی بات کرتی تھی جو جواب دیتی تھی۔ بل اس طرح کر کے پھر بھٹو صاحب جو تھے وہ اپنا دن گزارتے، اور ایک دن وہ قریشی صاحب کہتے ہیں کہ بھی بھٹو صاحب نے مجھے ایک چائے کا پیالی اور اس کے بعد ایک رسالہ بھجوایا کہ بھی آپ اس کے اندر ایک مضمون چھپا ہوا ہے تو آپ اس کو پڑھیے۔ اس رسالے کے یا اس پمفلٹ کے اس کتابچے کے اوپر جو مین وہ تھا یعنی کورنگ وہ تھا پیج تھا، اس کے اوپر 2 تصویریں تھیں۔ ایک تصویر تھی ضیاء الحق کی جو کہ وردی کے اندر تھے، اور دوسری سائڈ پہ تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور درمیان میں تھا وہ رسہ جس کو پھانسی کا پھندا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھی وہ قریشی صاحب کہتے ہیں میں دوبارہ بھٹو صاحب کے پاس آیا، میں نے کہا کہ سر آپ نے اس کا کورنگ پیج دیکھا ہے؟ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے پھر ان کو دکھایا تو بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد تھوڑا سا پریشان ہو گئے تھے، یعنی ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ بھی ایک پھانسی کا پھندا ہے اور بندے 2 ہیں۔ جس طرح وہ ولی خان نے کہا تھا نا کہ بھی اپنی کتاب کے اندر فیکٹس اور فیکٹس کے اندر کہ بھی قبر ایک ہے اور بندے 2 ہیں، تو انہوں نے وہ جو رسالہ تھا اس قبر کو ہٹا کر انہیں وہ پھر پھندا کر دیا تھا۔ تو اس طرح کر کے بھی بھٹو صاحب کتابوں کے رسالوں کے اس طرح کے پڑھنے لکھنے کے کافی زیادہ شوقین تھے، اوبویسلی وہ ہسٹورین بھی تھے۔ تو قریشی صاحب کہتے ہیں کہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں اگر ان کو کبھی کہہ دیتا کہ ہو سکتا ہے سر آپ کو یہ قتل کر دیں یا آپ کو پھانسی ہو جائے،
تو وہ کہتے تھے کہ بھی میں ہسٹری کے اندر زندہ رہنا چاہتا ہوں اور میں ہسٹورین ہوں، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، سو میں پھانسی کے بندے کو چوم کر اس کے اوپر لٹک جاؤں گا. سو ان کے ہاں کو خوف اس طرح کا نہیں تھا کہ بھی اس کے اندر یعنی جیل کے اندر ہم کہیں کہ بھی کافی زیادہ خوف زدہ تھے. لیکن وہ جو کرنل صاحب ہیں، وہ جو کرنل وہ تھے یعنی رفیع الدین صاحب، وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جو بھٹو صاحب تھے وہ کافی پریشان رہتے تھے، ایسے تھا ویسے تھا. مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اس پروپیگنڈے کا حصہ تھا، یعنی وہ ایک گرینڈ ڈیزائن تھا جس کے تحت وہ بھٹو صاحب کو وہ سپریس کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ ان کو انہوں نے ایلیمینیٹ بھی کر دیا تھا. لیکن یہ صاحب جو تھے، یہ جو قریشی صاحب ہیں، یہ صاحب کہتے ہیں کہ بھی بالکل بھٹو صاحب جو تھے وہ بالکل ایسا کوئی پریشان نہیں تھے، کوئی مایوس نہیں تھے، بالکل آرام سے رہتے تھے. کہتے ہیں کہ بھی جب آخری ان کی کلیمنسی کی اپیل جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جاتی ہے، اوبویسلی اس ٹائم ضیاء الحق پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، تو انہوں نے جب اس کی کلیمنسی کی یعنی رحم کی اپیل مسترد کر دی، تو پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ بھی آپ بھٹو صاحب کو یہ کریں، یعنی ان کو انفارم کریں، بلکہ ان کے جو بیوی ہے اور ان کا جو بیٹی ہے یعنی بے نظیر صاحبہ، جو کہ اس ٹائم سہالہ کے اس کے اندر پولیس اس کے ہاؤس کے اندر وہ بھی قید تھے، جن نظر بند تھے وہ بھی. تو بے نظیر صاحبہ کو اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو پھر آخری دن لایا گیا تھا اور ان کی پھر دونوں کی اکٹھے ملاقات کرائی گئی تھی. ایکچولی طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ایک دن بے نظیر صاحبہ کی ملاقات ہوتی اور دوسرے دن اس کی نصرت بھٹو صاحبہ کی ملاقات ہوتی. تو اس ٹائم جب اکٹھے لایا گیا تو نصرت بھٹو صاحبہ نے یہ کہا کہ بھی آپ ہمیں اکٹھے کیوں لائے ہیں، تو کیا یہ ہماری آخری ملاقات ہے؟ تو ہم نے کہتے ہیں کہ بھی ہم نے ان کو تو یہ نہیں بتایا جب ملاقات نہیں ہو گئی، یعنی ملاقات سے پہلے ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا، لیکن ان کو یہ شک تھا آخری دن. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ ملاقات کرانے کے لیے ہم آئے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ نیچے زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں وہ جنگلہ تھا، اور دوسری سائڈ کے اوپر زمین کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی بے نظیر صاحبہ، اور کرسی کے اوپر پھر بیٹھی ہوئی تھی نصرت بھٹو صاحبہ. وہ مسلسل رو رہی تھی، مطلب کچھ بھی انہوں نے نہیں بات کی. گھنٹہ پورا ملاقات ہوئی ہے، کچھ بھی اس نے نہیں، ایک ورڈ بھی نہیں کہا. لیکن وہ بھٹو صاحب بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بات کرتے ہیں کان کے اندر. وہ obviously ایموشنل تھی کافی زیادہ بے نظیر صاحبہ، اور بے نظیر صاحبہ بھی اسی طرح ان کو ریسپانس کرتی تھی، یعنی اس کے اندر یعنی کان کے اندر. ان کو پتا تھا کہ ادھر بگنگ ہو رہی ہے. تو اس کے بعد یہ کہ پھر انہوں نے یہ ریکویسٹ کی بے نظیر صاحبہ نے کہ بھی میں والد کو گلے ملنا چاہتی ہوں. تو خیر اس کی پھر اجازت نہیں دی گئی. ہم نے سیکورٹی والوں سے پوچھا جو کہ اس ٹائم obviously ملٹری دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے پھر اس کو کی اجازت نہیں دی. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جب واپس چلے گئے تو جب ملاقات ہو گئی تو نصرت بھٹو صاحبہ نے پھر ہمیں کہا کہ بھی آئی وانٹ ٹو میٹ جنرل. اس سے مراد یہ تھا کہ بھی میں ضیاء الحق کو ملنا چاہتی ہوں. تو ہم نے اس کو کہا کہ رفیع الدین کو کبھی آپ وہ کریں، یعنی جنرل صاحب کو یہ پیغام پہنچوائیں کہ بیگم صاحبہ ملنا چاہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ ان رائٹنگ مجھے دیں، یعنی جو بھی بات آپ کہنا چاہ رہی ہیں تو آپ لکھ کر ہمیں بتائیں. تو نصرت بھٹو صاحبہ نے پھر اس چٹ کے اوپر، اس پرچی کے اوپر بھی صرف یہی لکھا کہ بھی آئی وانٹ ٹو سی یو جنرل. تو اس سے کے بعد obviously پھر ملاقات تو ان کی نہیں کرائی گئی تھی. ظاہر ہے کہ جنرل کو پتہ لگ گیا، تو یا ہو سکتا ہے کہ بھی بے نظیر صاحبہ نے یہ کہا ہو کہ بھی والدہ کو کہ بھی آپ ایسا کریں، آپ اس کے ضیاء الحق سے بات کریں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ بھی ان کو کوئی نہ کوئی معافی تلافی ہو جائے. تو بس الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ بھی وہ جو قریشی صاحب تھے پھر ان کو کہا گیا کہ بھی آپ جا کر بھٹو صاحب کو یہ بتائیں کہ آج آپ کا آخری دن ہے اور آج آپ کو پھانسی دے دی جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ بھی میں جب آیا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بھٹو صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ سوئے ہوئے تھے. میں نے اندر دیکھا تو ان کی وہ بالکل کمبل پہن کر سوئے ہوئے تھے، اور ان کی ایک جوتا جو تھا وہ بالکل قریب رکھا ہوا تھا اور دوسرا جو جوتا تھا بالکل دور پڑا ہوا تھا. اور اس کے بعد آدھی سگریٹ جو تھی، آدھا سگار جو تھا وہ بھی پڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک گلاس کا پانی بھی آدھا وہ بھی دور پڑا ہوا تھا. اب میں پریشان ہو گیا کہ بھی شاید بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی مطلب ان کو یہ پتہ نہ چل گیا ہو، انہوں نے کوئی ایسی ڈرگ نہ لے لی ہو یا کوئی ایسا کام نہ کر لیا ہو جس سے ان کی وفات ہو گئی ہو. تو کہتے کہ پھر میں نے فون کیا، وہ جو جیل کا ڈاکٹر تھا اس کو فون کیا، تو پھر وہ آ گئے، وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب بھی آ گئے. تو آ کر پھر ہم نے دوبارہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہا کہ سر تو انہوں نے پھر وہ کہے گی، انہوں نے کہا کہ کیا ہے بابا، کیا مسئلہ ہے. تو پھر بھٹو صاحب جو تھے وہ اٹھ گئے.
تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو پھر بھٹو صاحب کو یہ بتایا کہ سر ایسے ہے کہ آج آپ کا آخری دن ہے، سو آپ کو میں پریپیئر کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی آپ نے نہانا ہے، آپ نے شیو کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کی جو وصیت ہے وہ بھی آپ ہمیں لکھ کر دیں۔ تو کہتے ہیں میں جب بھٹو صاحب کو یہ کہا تو بھٹو صاحب کو بالکل یقین نہیں تھا کہ بھی مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ کہتے وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ایک اور ٹیکٹک ہے مجھے کمزور کرنے کے لیے۔ تو بالکل مطلب سیٹسفائی تھا، ان کو کوئی نہیں تھا، یعنی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن جب وہ جو مجسٹریٹ جب آیا تو یہ ایک آخری وہ ہوتا ہے، یعنی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وصیت پھر اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، یعنی اس کو جو جس کو پھانسی دینی ہے وہ پہلے لکھواتا ہے، پھر مجسٹریٹ لکھتا ہے، پھر اس کو سنائی جاتی ہے تاکہ دوبارہ سائن کر دیں۔ تو مجسٹریٹ جب آیا تو بھٹو صاحب کو انہوں نے کہا کہ بھی آپ اپنی وصیت لکھوائیں۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ بھی میری وصیت اب کتابوں میں آئے گی، سو اب میں نے آپ کو کوئی چیز نہیں بتانی۔ یعنی اس ٹائم پر ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب واقعی مجھے پھانسی دی جانی ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہ یعنی وہ جو آخری مرحلہ ہوتا ہے وصیت والا وہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ کہ پھر بھٹو صاحب نے کہا کہ بھی میں نے شیو کرنی ہے، کیونکہ 12 دن ہو گئے، انہوں نے کہا میں نے شیو نہیں کی، تو میں مولوی ہو کر نہیں مرنا چاہتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے شیو کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھی مجھے ایک کپ کافی دی جائے۔ تو کہتے کہ بھی میں نے فون کیا سپرنٹینڈنٹ کو کہ بھی بھٹو صاحب وہ کر رہے ہیں، یعنی کافی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی ان کو کافی نہیں دینی ہم نے۔ تو پھر کہتے میں نے دوبارہ جب بھٹو صاحب کو بتایا کہ سر وہ تو کافی نہیں دے رہے، یعنی آپ کا سامان پیک ہو گیا ہے، سو اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس ٹائم کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 1 بجے کا ٹائم تھا، کیونکہ 2 بجے بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی۔ تو 1 ہو گیا تھا، اور بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے پھر شیو کی، منہ نہیں دھویا، اور اس کے بعد نہائے نہیں ہے۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ میں ایسے ہی چلوں گا، تو وہ شلوار قمیض کے اندر تھے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کہا بھٹو صاحب کو سر اب آئے اور چلے، تو بارش بھی اسی رات ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے ہمیں لیٹ ہو جائے کیونکہ لوگ نگرانی بھی کر رہے ہیں ہماری۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ بھی میں ایسے نہیں چلوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم نے سر اسٹریچر بھی منگوایا ہے، اگر آپ نہیں چل سکتے تو ہم اسٹریچر پہ وہ کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی نہیں میں چل سکتا ہوں، میں خود ایسے چل کے نہیں جاؤں گا۔ تو پھر ان کو پھر اسٹریچر کے اوپر ہم نے ڈال دیا، یعنی 2 بندوں نے اٹھا کر، اور پھر اسٹریچر کے ذریعے ان کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا گیا۔ جب وہاں لے جایا گیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے مطلب بالکل سکون سے وہ وہاں پر آئے۔ جب وہ اس کے اوپر ان کو پھانسی گھاٹ کے اوپر لایا گیا تھا تو اس ٹائم پھر بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھی میرے جو اوپر جو کپڑا ڈالا ہے اس نے تارا مسیح نے، تو اس کو آپ ہٹا دیں۔ تو obviously وہ تو ایک نارم تھا، تو اس کو اسی طرح فالو کیا گیا۔ اب اس ساری چیز کو دیکھنے کے لیے بہت سارے جرنیل وہاں پر موجود تھے۔ آئی جی صاحب جو اس ٹائم اسلام اس کے پنجاب کے تھے وہ بھی موجود تھے، اور جیل کا عملہ بھی موجود تھا، اور یہ تقریباً کوئی 2 بجے کا ٹائم تھا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر بھٹو صاحب نے کوئی بھی بات نہیں کی، اور اس کے بعد یہ کہ پھر بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی۔ تقریباً 23 منٹ تک ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ وہاں پر لٹکی رہی اور وہ تڑپتی رہی۔ جب بالکل صحیح مطلب یقین نہیں ہو گیا کہ بھی ان کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ڈاکٹر کو بلایا گیا، اور ڈاکٹر نے چیک کیا اور اس کی ڈیتھ کو انہوں نے اناؤنس کر دیا۔ اس ساری چیز کو ایک فلم بنا رہے تھے، مطلب obviously ایک کیمرہ مین تھے جو کہ سیکیورٹی سے آئے تھے، یعنی وہ جو قریشی صاحب ہے جو کہ سپرنٹینڈنٹ پولیس ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی بندہ نہیں تھا، بلکہ وہ جو کرنل صاحب ہیں ان کی طرف سے وہ ارینج کیا گیا تھا۔ تو وہ بالکل ایک بڑا سا کیمرہ تھا، اور وہ ساری ان کی چیز کو وہ ریکارڈ کر رہا تھا۔ جب obviously ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر ان کو جب اتارا گیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ان کی تصاویر بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ان کی تصاویر اگر ہم صدام حسین کی پھانسی کو دیکھیں تو صدام حسین کی پھانسی کی جب اب پڑھتے ہیں، جب مختلف ڈاکومنٹریز دیکھیں، سیم پیٹرن فالو کیا گیا۔ تو جو یہ جو بھٹو صاحب کہتے تھے، جو اف آئی ایم اسیسینیٹڈ کے اندر بھی بھٹو صاحب نے لکھا ہے کہ بھی میری ڈیتھ کے پیچھے یا میری موت جو مجھے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایکچولی یو ایس اے مجھے ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو صدام حسین تو ہمیں پتا ہے کلیئرلی، جو کہ 2003 کے اندر انویژن کی عراق کے اندر یو ایس اے نے، اور اس کے بعد ان کو پھر پکڑ کر پھر پھانسی دی گئی تھی۔ سیم پیٹرن فالو کیا گیا، اور سیم تصویریں بنائی گئی، فلم اس کی بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ کہ پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھر
ऑब्वियसली वो वो किया गया था, यानी उनकी डेड बॉडी को वॉश किया गया, फिर कफन पहनाया गया और ताबूत के अंदर रखकर फिर उनको एक हेलीकॉप्टर के जरिए फिर उनको गड़ी खुदा बख्श के अंदर ले जाया गया था। इस दौरान जो जितने भी लोग मौजूद थे सारे लोग अफसुर्दा थे, कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो कि बिल्कुल तमकनत से हो और जिसके बारे में हम कहें कि वो बिल्कुल खुश था। यानी सारे लोग जो थे वो संजीदा थे और मायूस थे। हाँ, ये बात है कि वहां पर रो कोई नहीं रहा था, ना भुट्टो साहब भी ऐसे नहीं थे कि भी वो मायूस होकर उधर जा रहे हो, वो भी बिल्कुल सेटिस्फाई होकर बल्कि चल कर जा रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद ये कि तरीकाकार ये होता था कि भी फांसी से पहले उनकी हाथों को और पाँव को वो बिल्कुल वो बेड़ियां लगाई जाती थी, यानी उनको चेन्स के अंदर डाला जाता था। तो कहते हैं कि भुट्टो साहब ने मुझे बुलाया, मुझे कहा कि भाई मेरे जो हाथ हैं इनको जरा खोल दिए जाएं और मैं खुद वो जो फांसी का फंदा है मैं खुद उसकी तरफ जाना चाहता हूं और खुद उसको वो करना चाहता हूं, यानी उसको टच करना चाहता हूं। तो जाहिर है कि कहते हैं कि भाई हमने सिक्योरिटी वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी इजाजत नहीं है, बस इतनी कर सकते हैं आप इसके हाथ आगे बांधे हुए थे इनको पीछे बांध दें। यानी वो फिर हमने खोल कर फिर उसको पीछे बांध दिए थे और इस तरह करके भुट्टो साहब जो थे उनको फिर उधर फांसी दी गई थी। सो ये जो कर्नल साहब हैं, कर्नल साहब कहते हैं कि भाई भुट्टो साहब जो थे उन्होंने रेजिस्ट किया था और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था, फिर उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद ये वो काफी ज्यादा परेशान रहते थे, उनको एक दो दफा अटैक भी हुआ था। तो ये सारी बातें जो हैं, जो इनसाइडर हैं वो कहते हैं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद ये कि भुट्टो साहब को फिर ऑब्वियसली फांसी दी गई और भुट्टो साहब ने आखिरी दफा जाते हुए ये कहा था कि भी मेरी जो फांसी है इसकी खबर आपने बेनजीर साहबा को देनी है, यानी उनको आपने वो करना है, यानी उनको तसल्ली देनी है, उनको परेशान नहीं होना, उनको कहना है कि भी सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उनकी फांसी के बाद फिर वो जो दो गवाह थे, एक डीआईजी थे जो कि गुलाम अब्बास साहब थे और दूसरे थे वो मुस्तफा साहब थे, यानी वो जो पुलिस वाले थे, फिर उनको फांसी दी गई। अब जब वो कर्नल वो कहते हैं, यानी कुरैशी साहब कहते हैं, जब मैं उनको डीआईजी साहब को ये बताने के लिए गया था कि सर आपको भी आज हमने फांसी देनी है, तो कहते कि फिर उसने कहा कि भी दे हैव बिट्रेड अस, यानी उन्होंने कहा कि भी हमें उन्होंने ये कहा था, वो जो मतलब मिलिट्री वालों ने, कि भी आप इनके खिलाफ गवाही दें आपको छोड़ दिया जाएगा। तो कहते हैं वो जो मुस्तफा था जब उसको ये बताया गया तो उसने भी ऐसे ही कहा, कहते हैं कि हमने ये ड्रामा किया था उस अदालत के अंदर कुरान शरीफ गले में डालकर कि भी भुट्टो साहब ने हमें खुद ऑर्डर किया है। अब जाहिर है कि भुट्टो साहब एक पुलिस वाले को ऑर्डर कैसे करेंगे, प्राइम मिनिस्टर होकर एक आम कांस्टेबल को वो किस तरह ऑर्डर कर रहा है, जब डीआईजी खुद कह रहा है कि भाई मुझे उसने नहीं कहा, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, मेरी कभी उनसे टेलीफोन के ऊपर बात नहीं हुई। तो लेकिन वो जो पुलिस वाला है वो शोध करने लग गया कि मुझे उन्होंने कहा है, कहते खुद मुझे भुट्टो साहब ने फोन करके कहा था। सो उन दोनों को भी फिर फांसी दे दी गई थी और कहते हैं कि वो जो डीआईजी साहब थे वो तो बिल्कुल सुकून से बिल्कुल वकार के साथ वो फांसी घाट के ऊपर गए थे, लेकिन वो जो पुलिस वाले थे वो काफी ज्यादा वो कर रहे थे, यानी अफसुर्दा थे और उन्होंने काफी ज्यादा रेजिस्ट भी किया था। अब इस सारी चीज को अगर हम देखें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर, तो हमेशा जो भी टायरेंट होता है, जो भी अप्रेसर होता है, जो भी डिक्टेटर होता है, वो शवाहिद नहीं छोड़ता। हो सकता है कि अगर डीआईजी को और उस पुलिस वालों को छोड़ देता तो बाद में कुछ अरसे बाद, साल 2, 5, 10 साल के बाद वो आकर दोबारा ये कहते कि भी हमें तो प्रेशर के अंदर हमने ये वहां पर गवाही दी थी। सो उन सारी चीजों को वो एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इस वजह से उनको आखिरी दिन तक उनको पता नहीं था जो डीआईजी साहब थे कि मुझे फांसी दे दी जाएगी। तो इस तरह करके उनको भुट्टो साहब को जो थी वो फांसी दे दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुनाया है कि भी भुट्टो साहब को जो फांसी दी थी उसके अंदर कानूनी पहलुओं को सामने नहीं रखा गया था। तो ये एक काफी ज्यादा जाहिर एक सैड बात है जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि भी जब ये फैसला सुनाया गया तो बिलावल भुट्टो साहब जो थे वो उस टाइम रो रहे थे। तो भुट्टो साहब के ऊपर हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आप उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चैनल को देखते रहिए, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।